امداد سومرو دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، دو بڑے معاملات، دو بڑی ڈیولپمنٹس۔ ایک تو بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، جواب تیار ہے، جواب کس طرح دیا جائے گا، کب دیا جائے گا، فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا آئندہ 9 دن بڑے اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ۔ 1 مئی تک کہا جا رہا ہے کہ بھارت کسی نہ کسی قسم کی کوئی اور جارحیت یا کوئی اور حرکت کر سکتا ہے، اور اس بار کہا جا رہا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی جارحیت کرے گا، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے ہماری فورسز تیار کھڑی ہوئی ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی میں لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک سنگین قسم کا الزام ایک سینیٹر کے اوپر پی ٹی اے کے چیئرمین نے لگایا یا مذاق کیا، لیکن بہرحال اس پر جھگڑا ہوا۔ معاملہ تھا چرس کے ایک سگریٹ کا، تو اس پر بھی بات کریں گے، اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے اس کی، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر مودی کے خلاف حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انڈین پولیٹیکل پارٹیز نیتاؤں نے وہاں پر کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نریندر مودی نے انتخابات کے لیے، بہار کے انتخابات کے لیے یہ ڈرامہ رچایا اور قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز کر لیتے ہیں کل جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ اس دہشت گرد حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا اے پی ایس کے بس کو، جس میں ہماری بچیاں شہید ہوئیں اور بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئیں۔ اس کے بعد انڈین میڈیا نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ انڈین میڈیا نے جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے بعد اختیار کیا تھا، یعنی وہ جو بی ایل اے ان کو اون کر کے، ان کے جو بی ایل اے کے جو سرغنہ یا ان کے جو ترجمان تھے ان کو ٹی وی اسکرینوں پر بٹھا دیا۔ اس بار سوال بھارت کے اندر سے اٹھا، اور بھارت کے اندر سے سوال اٹھانے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہاں سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک صاحب جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، انہوں نے یہ سوال کیا، تیجسوی پرکاش صاحب جو ہیں، وہاں کانگریس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو دھماکے سے تباہ ہوئی بس دکھائی، پھر ایک انڈین میڈیا کے ایک آؤٹ لیٹ پر، ایک چینل پر بیٹھے ہوئے بی ایل اے کے نقاب پوش شخص دکھائے۔ انہوں نے مسلسل کئی ٹویٹ کیے، لیکن ایک ٹویٹ جو میں نے نمونے کے طور پر لیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آج پھر ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، ایئر ٹائم میں وہ کیوں اس طرح کی جو وہ دہشت گرد جو ہیں، اور وہ دہشت گرد کون، جو اقوام متحدہ کی طرف سے جو ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم ہے بی ایل اے، ان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، کیوں وہ جو اسکول کے بچوں کی بس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ہم دکھا کر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی قسم کی یہ جو دہشت گردی ہے اس کو دنیا میں کہیں سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور اس طرح کی چیزیں دنیا میں اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ اب ہمارا ایک وفد چیئرمین پیپلز پارٹی سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں دنیا کو وزٹ کرے گا، دنیا کے امپورٹنٹ ممالک میں جائے گا، اور وہ جو بھارت پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ جی پاکستان آتنکواد کرتا ہے، پاکستان ایک آتنکوادی ملک ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہم نے اپنا ڈوزیر تیار کیا ہوا ہے، ہمارا جو بریفنگ دی گئی تھی کل پرسوں اس وفد کو، اس کو ایک اور ثبوت، بی ایل اے پی ایس بس پر حملہ، اس کی شکل میں ایک اور ثبوت مل گیا ہوا ہے، یعنی پاکستان کا کیس اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ اور ہمیں ایک اور ثبوت بھی ملا ہے پہلگام واقعے کا۔ ترنمول کانگریس، آل انڈیا ترنمول کانگریس پارٹی ہے وہاں کی، انڈیا کی، اس کے لیڈر ہیں یشونت سنہا صاحب۔ شری یشونت سنہا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں پاکستان کا۔ یہ نریندر مودی نے جو انتخابات آنے ہیں بہار میں، یعنی آپ دیکھیں نا، پہلگام کے فوری بعد اگلے دن نریندر مودی جو ہے وہاں کھڑے ہو کر بہار میں بھاشن جھاڑ رہے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ تو یہ
آل انڈیا ترنمول پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی کی سازش تھی، یہ مودی نے سازش رچی تھی انتخابات کے لیے، اور اپنی ملک کی جو رکشا ہے، قومی سلامتی جو ہے، وہ کہتے ہیں اس سے کھلواڑ کیا ہے مودی نے۔ یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے وزیر دفاع نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے وزیر اعظم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے صدر نہیں کہہ رہے، انڈین ایک نیتا کہہ رہے ہیں کہ مودی یہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے مودی بچر آف گجرات ہے، اور مودی کو بچر آف گجرات کا ٹائٹل دینے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف ثبوت لے کر پوری دنیا میں وفد لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو کام آئیں گی۔ میں نے کہا بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ایک اپنا 1 مئی۔ تو اب جناب بلوچستان میں کل جب یہ سانحہ ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر متعلقہ وزیر کل پہنچے تھے بلوچستان کوئٹہ۔ انہوں نے بریفنگز لیں، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو ایک ہارڈ اسٹیٹ والا جو کہا گیا تھا نا کہ ہارڈ اسٹیٹ، اب ہارڈ اسٹیٹ کے ہم 2 معنی لے سکتے ہیں کہ جی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے، جو ایک مطلب لیا گیا نا ہارڈ اسٹیٹ کا کہ جی اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب آئین بھی نہیں ہوگا، قانون بھی نہیں ہوگا۔ ہارڈ اسٹیٹ کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری لازمی ہے، ضروری ہے، جہاں اس کی خلاف ورزی ہو وہاں پر بولنا سب کا فرض ہے۔ لیکن اگر جو ہمارے بچیوں کو نشانہ بنائیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے لیے تو اسٹیٹ ہارڈ ہونی چاہیے، اور ریاست کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پرامن شہریوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، محکوموں کے لیے، محرومین کے لیے ریاست کو ماں جیسا ہونا چاہیے۔ مگر جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو لوگوں کا حق چھینتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے لیے ریاست سے بڑا کوئی جابر اور ظالم نہیں ہونا چاہیے، بے رحم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ریاست ان کے خلاف ایکشن لے۔ تو فیصلہ پہلے کیا گیا تھا، مگر مزید جو میرے پاس انفارمیشن ہے سورسز سے کہ سخت قسم کے آپریشنز کیے جائیں گے اور جواب بھی دیا جائے گا۔ جو کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹی وی چینل پر، تو وہاں پر ہمارے دوست شاہد رند صاحب جو بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ جو ٹارگٹ کئی اور بھی تھے، یہ تو سافٹ ٹارگٹ ہے نا بچوں کی بس کو پر حملہ کرنا، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرسوں ایک جلسہ کیا تھا، اس جلسے کو ٹارگٹ کرنے کا بھی منصوبہ تھا، سازش تھی دہشت گردوں کی جو ناکام بنا دی گئی۔ تو کئی ٹارگٹس ہوتے ہیں جو وہ ناکام بن جاتے ہیں، پھر ان کی خبر نہیں سامنے آتی، اور کئی ٹارگٹس ہوتے ہیں جو سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ اچیو ہو جاتے ہیں، جیسے قلعہ عبداللہ کا FC کی بازار کو نشانہ بنانا، یا جیسے اس بس کو نشانہ بنانا، تو تیار پڑا ہوا ہے، جواب کہتے ہیں تیار پڑا ہوا ہے۔ ایک اور چیز جو انفارمیشن ملی ہے، جس کا اظہار پھر دوسرے طریقے سے اقوام متحدہ میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے کیا ہے، کہ بھارت اب پاکستان پر سمندر کے راستے حملہ کرنے کی سازش رچ رہا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے تو ان کے تباہ و برباد کر دیا ان کا پورا سسٹم۔ وہ یہ ان کو خوف ہے کہ پاکستان کی بڑی فوج جو ہے اس نے جس طرح گھس کے مارا ہے تو اس سے بھی وہ خوف زدہ ہیں، تو اب وہ شاید کسی اور طرف سے حملہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھارت ایک اور حملہ کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز جو مسلسل جس پر سب کی نظر ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے یہ جنگی جارحیت کی، اس نے مزید مودی کی واٹ لگا دی۔ تو اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اور جارحیت، ایک اور جہالت کر سکتا ہے مودی، ایک اور پاگل پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے مودی۔ تو اس کے لیے پھر ہمارے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بات پاکستان سے انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پہ کی ہوگی نا ملنے والی، وہ دنیا کو آگاہ کر رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھیں اب دوبارہ وہ کوئی حرکت کرے گا مودی دہشت گرد۔ تو وہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن
کچھ انفارمیشنز ہیں کہ 1 مئی تک کوئی بڑی واردات انڈیا کر سکتا ہے. کس شکل میں ہوگی؟ ایک واردات کل ہو گئی تو مزید وہ دہشت گردی کر سکتا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے یا کراس بارڈر اٹیک کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر. تو ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں. مسلسل وہ انٹرویوز دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے وزیر دفاع انٹرویوز دے رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ مسلسل ایکٹیو ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم مسلسل ایکٹیو ہیں, کبھی کہیں خطاب کر رہے ہیں, کبھی کہیں خطاب کر رہے ہیں. ہمارے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری متحرک ہیں, ہر جگہ جہاں سوال ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں. انڈیا کی طرف سے کوئی آپ کو اس طرح کا نیتا کسی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرتے ہوئے نہیں ملے گا. تو ہمارے جو ڈی جی ISPR ہیں انہوں نے کل کئی انٹرنیشنل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو انٹرویوز دیے اور انہوں نے جو ایک جملہ جو میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, لیکن اگر بھارت جنگ چاہتا ہے تو پھر جنگ ہی صحیح, پھر ہم جنگ لڑنے کو پہلے بھی تیار تھے, پہلے بھی ہم نے جواب دیا, دوبارہ جواب دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی 4 پوائنٹس پر بات ہوگی. ایک کشمیر, پانی, دہشت گردی, تجارت. سب سے پہلے کشمیر پر بات کرنے کو تیار ہو, بیٹھو. دہشت گردی پر بات کرو, ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں, ہم تیار ہیں. پانی تم ہمارا روک نہیں سکتے, اس پر بات کرو گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تجارت کرنا چاہتے ہو, پہلے یہ مسائل حل کرو, اس پر بات کرو, تجارت کے لیے بھی تیار ہے. اگر نہیں اب مودی تجارت کے لیے تیار ہوگا تو افغانستان CPEC 2 کے لیے رضامند ہو گیا ہے اس کا پارٹنر بننے کے لیے. تو اس خطے میں جو پاکستان کے ساتھ جو بارڈرز لگتے ہیں جن ممالک کے, بھارت, چین, افغانستان, ایران, سوائے بھارت کے باقی 3 ملک تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا رہ جائے گا مودی کے منہ میں؟ خاک, راکھ. وہ راکھ بھی کس کی؟ اپنا رافیل کی یا اپنے ارمانوں کی ملے گی اپنے منہ پہ پھر مودی. تو ایک تو یہ معاملہ کہ جناب وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی 1 مئی تک کوئی دہشت گردی کر سکتا ہے مودی, یہ معاملات تھے. اب اگلی چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ہمارے جو بابو ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ فوجی افسران ہوتے ہیں, وہ اب پتہ نہیں مذاق تھا یا کیا تھا, لیکن کسی سیریس فورم پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اس طرح کا مذاق نہیں ہونا چاہیے تھا. ویڈیو وائرل ہے, اس میں ایمل ولی خان باچا خان کا پڑپوتا, ولی خان کا پوتا, اسفندیار ولی کا بیٹا, لیگیسی چیک کریں نا آپ. ان کو بیٹھا ہوا ایک افسر کہتا ہے کہ جی چرس کا سگریٹ لائے ہو, مجھے چرس کا سگریٹ دو. ایمل ولی خان تب گئے, انہوں نے کہا میں چرس پیتا ہوں, چرس بیچتا ہوں. ان میں وہ ایمل ولی خان نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ تم پیتے ہوگے چرس, تم پیتے ہوگے شراب, ایک سرکاری افسر ہو کے تمہیں ہمت کیسے ہوئی, جرأت کیسے ہوئی ایک عوامی نمائندے کو, ایک سینیٹر کو یہ بات کہنے کی؟ بات بالکل ٹھیک. ہمارے دوست ہیں سینیٹر دنیش کمار صاحب بلوچستان سے, بلوچستان عوامی پارٹی کے, وہ آئے, میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایمل ولی خان کو ٹھنڈا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا نہ کرو, بات یہ ہے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے. میرے ملک کے عوامی نمائندے جو ہیں نا, وہ ان کے افسر ہیں. افسر چاہے 22ویں گریڈ کا ہو یا کسی بھی پوسٹ کا افسر ہو, سینٹ کا رکن, قومی اسمبلی کا ممبر, صوبائی اسمبلی کا ممبر, چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے چاہے حکومت سے ہے, ان کا استحقاق زیادہ بڑا ہے کسی بھی بابو سے, چاہے وہ چیئرمین PTA ہو میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب, چاہے کوئی سیکریٹری ہو, یا چاہے کسی اور عہدے پر بیٹھا شخص ہو. تو ٹھیک کیا ایمل ولی خان نے کہ تم ہوتے کون ہو عوامی نمائندے کے ساتھ اس طرح بات کرنے والے. ایک سرکاری افسر میں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے ایک عوامی نمائندے سے اس طرح بات کی. تو بہرحال وہ معاملہ ہو گیا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے بھائی, ایوان بالا ہے وہ, اس کی قائمہ کمیٹی میں بیٹھ کر آپ چرس اور افیم اور گانجے کی بات کریں گے یار, اور وہ بھی عوامی نمائندوں کے ساتھ. ہاں اینٹی نارکوٹکس کی کوئی میٹنگ ہوتی تو پھر تو بات سمجھ آ سکتی تھی. تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ سارے معاملات تھے, میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور
ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی پوائنٹ میرا رہ گیا ذہن میں، وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو بھارت ہمارے خلاف جارحیت کر رہا تھا اس میں اسرائیل مکمل طور پر نہ صرف مددگار تھا بلکہ جو سازش رچی گئی تھی پہلگام کی، اور اس کے لیے اسپیشلی اسرائیل سے کوئی خاص ان کے ایکسپرٹ جو غزہ میں بچوں کا قتل عام کرتے ہیں نا، وہ ایکسپرٹ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر پورا کا پورا ایک ڈیزائن کیا کہ کس طرح پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان نے اسرائیل کو بھی، فرانس کے طیاروں کو بھی اور مودی کو بھی شکست دی، اور اسرائیل تو اس وقت برا پھنس گیا ہوگا۔ اسرائیل کے جھنڈے بھی اتارے جا رہے ہیں دنیا جہان سے۔ اقوام متحدہ کی جو پرسوں کی رپورٹ تھی کہ اسرائیل نے غزہ میں جو غذائی امداد ہے، دوسری امداد نہیں، غذائی امداد، وہ بند کر رکھی ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر اسرائیل نہیں غذائی امداد کے لیے راستے کھولتا تو 48 گھنٹوں میں 14,000 سے زائد بچے مر جائیں گے۔ برطانیہ نے اسرائیل کے سفیر کو بلا کر اس کو ڈیمارچ کیا ہے کہ تم لوگ یہ وحشت بربریت بند کرو وہاں پر۔ اسرائیل بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے کا سوچنے والے نریندر مودی بھی آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب اگلے ولاگ میں کچھ اور چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صورتحال آگے چل کے کچھ دنوں کے لیے مزید گمبھیر ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ حالات خراب ہوتے ہیں اور معمول پر آتے ہیں تو زیادہ خوشخبریاں لے کر، اللہ کرے خراب نہ ہو، لیکن بہتر ہوں گے تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔